آج جب ہم پر کوئی چھوٹی چھوٹی سی مصیبت آتی ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، اپنے رب سے گلا کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی اس مہان ہستی کی قربانی کو یاد کیا جن کے ایک ایک قدم پر پتھر مارے گئے، جن کا جسم خون سے لال ہو گیا، پر ان کے ہونٹوں پر صرف ہمارے لیے دعا تھی؟ ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس میدان طیف کی، ایک ایسی داستان جسے اگر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سن لیں تو اس کی آنکھوں کے آنسو اور اس کی زندگی کی پریشانیاں ایک جھٹکے میں چھوٹی لگنے لگیں۔ اگر سچے امتی ہوں تو اگلے کچھ منٹ اپنی روح کو جگانے کے لیے اس ویڈیو سے جڑے رہنا۔ مکہ میں جب ظلم حد سے بڑھ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار حضرت ابو طالب اور ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دکھ کے سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طیف کی لوگ شاید دین کی بات سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حریثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر پیدل 60 کلومیٹر دور طیف کے سفر پر نکل پڑے۔ سوچئے تو صحیح، دو جہانوں کے مالک کے چہیتے جن کے لیے پوری کائنات بنی، وہ پیدل تپتے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تاکہ ہم تک دین پہنچ سکے۔ لیکن جب طیف پہنچے تو وہاں کے سرداروں نے دین کی بات سننا تو دور، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر رحم دل نبی نے صبر کیا، پر ان ظالموں کا دل نہیں پگھلا۔ طیف کے سرداروں نے اپنے شہر کے بدماشوں اور بچوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور پھر ان ظالموں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ ایک پتھر لگتا تو خون بہتا، دوسرا پتھر لگتا تو جسم کانپ اٹھتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آگے آ کر پتھروں کو اپنے جسم پر روکتے ہیں، ان کا سر پھٹ جاتا ہے مگر پتھر رکتے نہیں۔ ظالم تب تک پتھر مارتے ہیں جب تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم سے چور ہو کر زمین پر گر نہ جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سنبھل کر کھڑے ہوتے تو بادشاہ دوبارہ ہنستے اور پھر سے پتھر مارتے۔ بھائیوں، اس خون کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے ان کے قدموں سے چپک گئے تھے، خون بہہ کر جوتوں کے اندر جم چکا تھا۔ کیا ہم اس مہان قربانی کے لائق ہیں؟ ہم ان کی اس تکلیف کو کیسے بھول گئے؟ اس درد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے تو آسمان کانپ اٹھا، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتے کو لائے۔ فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو طیف کے ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان ظالموں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں۔ سوچئے اگر ہماری جگہ اس جگہ ہم کوئی اگر ہوتے تو بدلہ لیتے، لیکن ہمارے رحمت للعالمین نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں دنیا میں عذاب بن کر نہیں، رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایک دن اللہ پر ایمان لائیں گی۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا دل، اتنی بڑی قربانی صرف ہمارے لیے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر روتے ہیں۔ کسی نے برا کہہ دیا تو بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر بھی دعا دی۔ آج ہم ان کی اس مہان قربانی کو بھول کر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دین پر چلتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ چلیے آج اس ویڈیو کے ذریعے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور دین کے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس واقعہ نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سویا ہوا مسلمان جاگ سکے۔ جرنی ٹو ہدایہ کو سبسکرائب